بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا 14 لیکچر ہے اور ہمارا ٹاپک ہے ڈفرینٹ فارمز آف بیسک ہائیڈروسٹیٹک ایکویشنز۔ تو اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے پروف کیا تھا کہ جو بیسک ہائیڈروسٹیٹک ایکویشن ہے وہ ڈیل پی ایکول ٹو مائنس رو جی انٹو کے ہمارے پاس یونٹ ویکٹر ہے زیڈ ڈائریکشن میں، اور پھر اس ایکویشن کو ہم نے کمپوننٹ فارم میں لکھا تو پہلا کمپوننٹ اس کا پارشل پی بائی پارشل ایکس آیا، دوسرا کمپوننٹ اس کا پارشل پی بائی پارشل وائی ایکول ٹو 0 آیا، اور تیسرا کمپوننٹ اس کا پارشل پی بائی پارشل زیڈ ایکول ٹو مائنس رو جی آیا۔ تو ان تینوں ایکویشنوں کو ایکویشن نمبر 2، 3 اور 4 کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پریشر جو ہمارا ہے وہ صرف زیڈ ویریبل پہ یا اسپیس کوآرڈینیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایکس وائی کوآرڈینیٹس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ تو اس جو ایکویشن نمبر 4 ہے اس کو ہم ٹوٹل ڈیفرنشیل فارم میں لکھ سکتے ہیں ڈی پی بائی ڈی زیڈ ایکول ٹو مائنس رو جی، اور اس کو ہم ری ارینج کرتے ہیں تو ڈی پی ایکول ٹو مائنس رو جی انٹو زیڈ، اور یہ رو جی ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے اسپیسیفک ویٹ کا۔ اسپیسیفک ویٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ ویٹ پر یونٹ والیوم۔ اس سے بعد والی کلاس میں لیکچر نمبر 15 میں ہم نے اس ٹاپک کو پڑھنا ہے، اسپیسیفک ویٹ کی ڈیفینیشن بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم اسپیسیفک ویٹ کو صرف سمپلیفیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ویٹ پر یونٹ والیوم، وہاں سے اس کو ہم سمپلیفائی کر کے رو جی کے برابر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رو جی ہمارے پاس، اس کو ہم ایک نیا ویریبل کا نام دیتے ہیں، یا اس کو کانسٹنٹ ہم چونکہ اگر ہمارے پاس ڈینسٹی کانسٹنٹ ہے تو پھر یہ کانسٹنٹ ہی ہے، اگر ڈینسٹی ویریبل ہے تو پھر یہ ویریبل ہوگا۔ اگر ڈینسٹی کانسٹنٹ ہے تو گریویٹی آلریڈی کانسٹنٹ ہے، تو پھر یہ ہمارے پاس جو ہم اس کو ایک نیو نوٹیشن کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اس کو اسپیسیفک ویٹ کہیں گے، اور یہ گیما گریک لیٹر ہے، گیما سے ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کو ری ارینج کرتے ہیں تو ڈی پی از ایکول ٹو مائنس گیما ڈی زیڈ، اور اس کو ہم ایکویشن 5 کہتے تھے۔ ایکویشن 5 از دا ڈفرینشیل فارم آف دا بیسک ہائیڈروسٹیٹک ایکویشن۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے بیسک ہائیڈروسٹیٹک ایکویشن پروف کیا تھا، اب اس کو ہم نے ایک ڈفرینشیل فارم دے دی جو ایکویشن 5 میں ہے۔ مزید اس کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایکویشن 5 کو کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں۔ تو ایکویشن 5 کو یوز کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹو ڈیٹرمن دا پریشر ویریشن ود ان اے اسٹیٹک فلوئڈ ماس۔ اسٹیٹک فلوئڈ ماس میں ہم پریشر ویریشن کو اس کے ذریعے سے میئر کر سکتے ہیں۔ ٹو فائنڈ دا پریشر ڈفرینس فار ٹو لوکیشن پرووائڈیڈ ڈینسٹی اینڈ گریویٹی جو ہے وہ ہمارے پاس دی گئی ہو، اور اس کو وہ ڈیپینڈ کر رہی ہو زیڈ اور پی پہ، پریشر پہ اور ایلیویشن پہ۔ زیڈ ہمارے پاس اسپیس کوآرڈینیٹ زیڈ ایکسس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا اس ڈائریکشن میں ہائٹ کو۔ تو گریویٹی تو پریشر پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی، لیکن جو ڈینسٹی ہے وہ پریشر پہ اور زیڈ دونوں پہ ڈیپینڈ کر سکتی ہے، اور گریویٹی جو ہے وہ صرف زیڈ پہ ڈیپینڈ کرے گی، کیونکہ ہائٹ کے ساتھ جو ہے گریویٹی چینج ہوتی رہتی ہے۔ آگے 3 نمبر میں اٹ کین بی یوز فار بوتھ دا کمپریسیبل اینڈ انکمپریسیبل فلوئڈ۔ تو جو ایکویشن 5 ہے ڈفرینشیل فارم جو ہے بیسک ہائیڈروسٹیٹک ایکویشن کی، اس کو ہم کمپریسیبل اور انکمپریسیبل دونوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ جو ہے نا کمپریسیبل کے لیے ڈینسٹی پہ الگ کنڈیشنز ہیں اور انکمپریسیبل کے لیے الگ کنڈیشن ہے، اس کے لحاظ سے یہ ایکویشن اپنی فارم چینج کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو انکمپریسیبل فلوئڈ کے لیے کر رہے ہیں، تو انکمپریسیبل فلوئڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ڈینسٹی ہم کانسٹنٹ لیتے ہیں، تو ڈینسٹی رو ایکول ٹو رو ناٹ ہو جائے گا۔ پھر ایکویشن نمبر 5 کو ہم نے انکمپریسیبل فلوئڈ کے لیے لکھا تو ایکویشن نمبر 6 ہمارے پاس آیا، اور اگر ہمارے پاس پی ناٹ پریشر پی ناٹ اینڈ پی جو وہ ایبسولوٹ پریشرز ہوں ایٹ ایلیویشن زیڈ اور زیڈ ناٹ ریسپیکٹیولی، ٹھیک ہے۔ ان زیڈ ناٹ بھی ایک پوائنٹ ہے ہائٹ پہ اور زیڈ بھی ایک پوائنٹ ہے،
اور زیڈ پہ پریشر جو ہے ایبسولوٹ پریشر جو ہے وہ پی ہے، اور زیڈ ناٹ پہ ایبسولوٹ پریشر جو ہے پی ناٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح ہم دو پوائنٹس پہ پریشر ڈفرینٹ لے لیں اور دو ڈفرینٹ پوائنٹ لے لیں تو ایکویشن نمبر 6 جو ہے اپنی فارم چینج کرے گا. مطلب اس کو ہم پھر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ان دونوں پوائنٹ پہ. تو یہ ایکویشن نمبر 6 ہمارے پاس آ جائے گا پی مائنس پی ناٹ ایکول ٹو مائنس رو ناٹ جی اور زیڈ مائنس زیڈ ناٹ. تو یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر 7 آ گیا. اگر ایکویشن نمبر 7 کو ہم دیکھیں تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دا پریشر ڈفرینس بٹوین ٹو پوائنٹس ان سائڈ اے لیکوڈ ڈپینڈ اونلی آن دا ہائٹ ڈفرینس بٹوین دا پوائنٹس. تو جو لیکوڈ کے اندر ہم پوائنٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس پہ یہ پریشر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہر پوائنٹ پہ پریشر ڈفرینٹ ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ پریشر جو ہے نا مختلف پوائنٹ پہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں مختلف ہم لے لیتے ہیں، 2 پوائنٹ لے لیں، ان پہ ڈپینڈ کرے گا، اس کے درمیان اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک اور ایزمپشن پڑھتے ہیں کہ جب ہم پریشر کیلکولیٹ کریں فلوئڈ میں تو ہم اس کو کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو sometime it is often convenient to take the origin of the coordinate system at the free surface and measure the distance z positively in a downward direction. اگر ہم فلوئڈ میں فرض کریں لیکوڈ ہم لے لیں اور اس میں ہم پریشر کو کیلکولیٹ کریں تو لیکوڈ کی جو سرفیس ہوتی ہے سرفیس اس کو ہم جو ہے نا فری سرفیس کے ساتھ لے لیتے ہیں جو فلوئڈ کی سرفیس ہوگی. اور ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں اگر ہم پریشر کسی پوائنٹ پہ کیلکولیٹ کریں تو ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں عموماً عام طور پر تو ہم ڈسٹنس جب لیتے ہیں ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن کے ساتھ ہم نگیٹیو لے لیتے ہیں، مائنس لیتے ہیں. لیکن اس کو جب ہم پرابلم سالو کریں گے تو عموماً ہم اس کو پازیٹیو لیتے ہیں کہ اگر زیڈ ناٹ اگر فری سرفیس پہ ہے تو زیڈ فلوئڈ کے اندر کوئی پوائنٹ ہے تو یہ دونوں کے درمیان ڈسٹنس جو ہوگا وہ مائنس ایچ کے بجائے ہم اس کو پلس ایچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے زیڈ ناٹ جو فری سرفیس پہ ہے اور زیڈ فلوئڈ کے اندر ہے تو زیڈ ناٹ مائنس زیڈ کو ہم نے پلس ایچ لے لیا ہے. تو اب ہم اس ایکویشن نمبر 7 کو مزید سمپلیفائی کر رہے ہیں یا اس کی فارم چینج کر رہے ہیں. تو ہم نے زیڈ ناٹ مائنس زیڈ کو ایچ کے برابر لے کے ابھی ہمارے پاس ایک نیا ایکویشن آ گیا ہے جس کو ہم ایکویشن 8 کہہ سکتے ہیں. اس کو ری ارینج کرنے کے بعد کہ پی از اکول ٹو پی ناٹ پلس رو ناٹ جی ایچ، ایکویشن 8 ہمارے پاس آ گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈیل پی ایکول ٹو رو جی انٹو کے وہاں سے ہم ایکویشن نمبر 8 تک آ گئے اور اس کی مختلف فارم آ رہی ہیں. یہاں پر بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اگر ہم یہ ہمارے پاس جو جہاں پہ میرا کرسر ہے یہ ہمارے پاس فلوئڈ کی یا لیکوڈ کی کوئی سرفیس ہو اور اوپر جو ہے نا فری سرفیس ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس سرفیس سے یا اس ہارزنٹل لائن سے نیچے جب ہم جاتے ہیں تو ہم اس کو ایچ کو پلس لیتے ہیں. تو ایک ایکویشن ہمارے پاس جو ہے وہ جو ایکویشن نمبر 8 ہے یہاں پر بھی پلس ہے تو وہاں بھی پلس رہے گا. اگر ہم اس ہارزنٹل لائن سے اوپر کی طرف ایچ کو لیتے ہیں یہاں پہ پلس ایچ تو ایکویشن کے اندر ہمارے پاس مائنس ایچ آئے گا. دیکھیں یہ میں نے ہارزنٹل لائن کے نیچے واٹر لیا ہوا ہے اور ہارزنٹل لائن سے اوپر ایئر کو لیا ہوا ہے. تو اس طرح ہم واٹر اور ایئر دونوں کے لیے پریشر اسی ایکویشن سیم ایکویشن سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور درمیان میں جو ہارزنٹل لائن ہے اس کو ہم نے فری سرفیس کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے کچھ اسپیشل کیسز پڑھتے ہیں. تو اف وی ٹیک دا فری سرفیس آف اے لیکوڈ ایز اے ڈیٹم، فری سرفیس جو ہارزنٹل لائن ہے اس کو عموماً ہم ڈیٹم کہتے ہیں. اینڈ میئر دا ڈسٹینس زیڈ پازیٹیولی ان ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن. ان دس کیس ایکویشن نمبر 7